قرآن پاک میں بیان کردہ قوم طبا بھی ایک ایسی ہی حیرت انگیز قوم تھی جو اپنے وقت کی تہذیب و تمدن کا روشن ستارہ تھی۔ ان کے بادشاہ جنہیں طبا کہا جاتا تھا اپنے علم و حکمت، شاندار سلطنت اور ترقی یافتہ معاشرے کے لیے مشہور تھے، لیکن جب اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی گئی تو وہ بھی ان اقوام میں شامل ہو گئے جو عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ قوم طبا کا ذکر قرآن مجید کی سورہ دخان اور سورہ قاف میں آیا ہے، جہاں انہیں ان اقوام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے جو اپنی سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہوئی۔ یہ قوم جو یمن کی حمیر سلطنت کے نام سے جانی جاتی تھی، آثار قدیمہ کی دنیا میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ ان کی شاندار تاریخ اور علم و حکمت کے باوجود ان کا انجام ایک عبرتناک داستان ہے جو ہمیں اللہ کی اطاعت اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ قوم ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ طاقت اور علم کے باوجود اگر اللہ کے راستے سے ہٹ جائیں تو انجام تباہی ہی ہوتا ہے۔ آج ہم قوم طبا کی تاریخ، ان کے عروج و زوال اور ان کے انجام سے جڑے سبق پر بات کریں گے جو ہر مسلمان کے لیے غور و فکر کا دروازہ کھولتا ہے۔ ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ خواتین و حضرات، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً 1000 سال پہلے اور بعض روایات کے مطابق 1400 سال پہلے اور بعض روایات کے مطابق 700 سال پہلے یمن کے اندر ایک قوم آباد تھی جس کو قوم طبا کہا جاتا ہے۔ جس طرح مصر کے اندر بہت سارے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں اور جو شخص بھی مصر کا بادشاہ بنتا اس کو فرعون کہا جاتا تھا، اسی طرح یمن کے اندر بھی بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں اور جو شخص بھی یمن کا بادشاہ بنتا اس کو طبا کہا جاتا۔ ناظرین، قوم طبا ایک قدیم یمنی قوم تھی جو عرب کے جنوب میں واقع یمن کی سرزمین پر آباد تھی۔ یہ قوم حمیر سلطنت کا حصہ تھی جو اپنے وقت میں ایک مضبوط اور طاقتور بادشاہت کے طور پر مشہور تھی۔ حمیر سلطنت کا عروج تقریباً 110 سے 525 عیسوی تک رہا اور اس کا دارالحکومت ابتدا میں ظفار تھا۔ حمیر کے بادشاہ اپنے علاقوں کو وسیع کرنے، تجارتی راستوں کو کنٹرول کرنے اور زراعت میں ترقی کے لیے مشہور تھے۔ قوم طبا کی تاریخ کو ان کے بادشاہوں کی کامیابیوں اور ان کے زیر حکومت علاقوں میں تمدن کے فروغ سے جانا جاتا تھا۔ طبا کے بادشاہ مضبوط فوجی قوت کے حامل تھے اور وہ دوسرے علاقوں پر بھی حملے کرتے رہے۔ طبا دراصل ایک لقب ہے جو حمیر سلطنت کے بادشاہوں کو دیا جاتا تھا۔ لفظ طبا کا مطلب پیروی کرنے والا یا پیچھے آنے والا۔ یہ لقب ان بادشاہوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جو اپنے پیش و حکمرانوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حکومت کرتے تھے اور اپنی طاقت کو برقرار رکھتے تھے۔ حمیر سلطنت کے بادشاہ خود کو طبا کہلاتے تھے تاکہ ان کی مسلسل حکمرانی کا تسلسل ظاہر ہو۔ یہ لقب ان کے اقتدار کی عظمت اور ان کے زیر حکومت علاقوں میں یکجہتی کی علامت کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ حمیر سلطنت کا مذہب ابتدا میں بت پرستی تھا، لیکن بعد میں کچھ بادشاہ یہودیت یا دیگر مذاہب اختیار کر چکے تھے۔ مثال کے طور پر مشہور بادشاہ ذو نواس یہودیت کا پیروکار تھا اور اس نے عیسائیوں پر ظلم و ستم کیا جو اصحاب الاخدود کے واقعے سے جڑا ہے۔ قوم طبا نے زراعت، تجارت اور تعمیرات میں بہت ترقی کی۔ ان کے بنائے گئے آبی ذخائر اور نہری نظام جیسے مارب ڈیم ان کی انجینئرنگ مہارت کی مثال ہے۔ طبا کے بادشاہوں کی افواج طاقتور تھیں جنہوں نے کئی فتوحات حاصل کی اور اپنی حکومت کو وسیع کیا۔ قوم طبا تہذیب، علم و ادب اور فن تعمیر میں نمایاں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم طبا کا ذکر ان اقوام کے ساتھ کیا ہے جنہوں نے رسولوں کی دعوت کو رد کیا اور نتیجتاً اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ قوم طبا جو یمن کی حمیر سلطنت سے تعلق رکھتی تھی، اپنے وقت کی ایک طاقتور اور ترقی یافتہ قوم تھی۔ ان کے بادشاہوں کا لقب طبا ان کے اقتدار کے تسلسل کی علامت تھا۔ قرآن اور تاریخ میں ان کے ذکر سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قوم طبا نے عظیم تمدن قائم کیا، لیکن اپنے کفر اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ قوم طبا کا ذکر قرآن مجید میں سورہ دخان میں ان اقوام کے تناظر میں کیا گیا ہے جنہوں نے اپنے رسولوں کی دعوت کو جھٹلایا اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ سورہ دخان آیت نمبر 37 میں ہے، کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا قوم طبا اور ان سے پہلے کے لوگ؟ ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک وہ مجرم تھے۔ یہ آیت پچھلی قوموں کے انجام کو موجودہ انسانوں کے لیے ایک سبق اور عبرت کے طور پر پیش کرتی ہے۔ یہاں سوالیہ انداز میں یہ بات کہی گئی ہے، کیا یہ لوگ یعنی قریش یا کفار قوم طبا اور ان سے پہلے کی اقوام سے بہتر ہیں؟ ان اقوام کو ان کے جرائم، کفر اور سرکشی کی وجہ سے ہلاک کیا گیا۔ طبا اور اس کی قوم کی طاقت و عظمت کے باوجود ان کی سرکشی اور اللہ کے احکامات سے روگردانی انہیں ہلاکت کا شکار بنا گئی۔ سورہ قاف میں قوم طبا کا ذکر ان اقوام کے ساتھ کیا گیا ہے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئی۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 14 میں ہے، اور اصحاب ایکا اور قوم طبا بھی ہلاک کیے گئے، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا، پس میرا عذاب ان پر لازم ہو گیا۔ ناظرین، طبا بادشاہ اپنے وقت کے بڑے دانش مند اور علم دوست حکمران تھے۔ وہ علمی ترقی، حکومتی نظام اور تمدنی ترقی میں مہارت
مہارت رکھتے تھے، وہ اپنے دور کے بہترین ماہرین اور حکما کی صحبت میں رہتے اور اپنی سلطنت کی مضبوطی کے لیے ان کی رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ عمیر سلطنت جس کے یہ بادشاہ تھے ایک وسیع سلطنت تھی، یمن سے لے کر شمالی عرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کی سلطنت اہم تجارتی راستوں پر واقع تھی جو افریقہ، ہندوستان اور رومی سلطنت کے درمیان تجارتی رابطے قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی تھی۔ طوبا بادشاہوں کے دور میں زراعت اور آبپاشی کے نظام کو ترقی دی گئی، خاص طور پر مارب ڈیم جیسا شاندار آبی ذخیرہ تعمیر کیا گیا۔ طوبا بادشاہوں میں سے کچھ نے توحید اور اللہ کی عبادت کی دعوت دی جو ان کے وقت میں غالب بت پرستی کے خلاف تھی۔ تاریخی روایات کے مطابق طوبا بادشاہوں میں طوبا اسد ابو قرب نے توحید کی دعوت دی اور خود بھی اللہ پر ایمان لایا۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مکہ اور مدینہ کا سفر کیا اور وہاں اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات سے متاثر ہو کر توحید کو اپنایا۔ یمن کا وہ طوبا بادشاہ کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، یہ وہ واحد بادشاہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آیا، لیکن اس کی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور اپنے کفر و شرک کی وجہ سے ہلاک اور برباد کرتی گئی۔ یہ بہت ہی بہادر اور طاقتور بادشاہ تھا۔ اس کی قوم ایک جنگجو قوم تھی اور اس بادشاہ نے اپنی طاقت کے زور پر بہت سارے ممالک کو فتح کیا ہوا تھا۔ قوم طبا ایک ایسی قوم تھی جو کفر و شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا تھی۔ اس قوم کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے یہ قوم عورتوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتی تھی۔ اس قوم کی عورتیں اپنی عورتوں کے ساتھ زنا کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ قوم طرح طرح کی برائیوں کے اندر مبتلا تھی۔ انہی گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم طبا کو ہلاک و برباد کر دیا اور اس قوم کو صفائے ہستی سے مٹا دیا، اور اس قوم کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نافرمان قوموں کے ساتھ کیا۔ ناظرین، جہاں یہ قوم اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی، وہیں اس قوم کا بادشاہ طبا اس ہلاکت سے بچ گیا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکا تھا۔ بادشاہ طبا کے ایمان لانے کا واقعہ بہت ایمان افروز اور حیرت انگیز ہے۔ یمن کا یہ بادشاہ طبا ایک وسیع و عریض سلطنت کا مالک تھا۔ یہ جب بھی کہیں سفر کرتا تو اس کی شان و شوکت اور اس کے پروٹوکول کو دیکھنے کے لیے ہر ملک کے لوگ جمع ہو جاتے۔ یہ جس ملک سے گزرتا وہاں لوگوں کا ایک ہجوم لگ جاتا۔ لیکن جب یہ بادشاہ طبا مختلف ممالک سے ہوتا ہوا مکہ مکرمہ پہنچا، اس وقت اس کے لشکر کے ساتھ تقریباً 12,000 عالم اور حکیم موجود تھے اور تقریباً 1,35,000 گھڑ سوار اور تقریباً 1,35,000 پیادے، اور اس کے علاوہ بہت سارے جنگجو لوگ بھی اس کے لشکر میں شامل تھے۔ اس عظیم الشان لشکر اور پروٹوکول کے ساتھ جب یہ بادشاہ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو مکہ والوں کا کوئی بھی شخص اس کو دیکھنے کے لیے نہ آیا۔ بادشاہ طبا یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان اور حیران ہوا کہ کہاں ایک طرف یہ جس بھی ملک سے گزرتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف مکہ مکرمہ میں کوئی بھی شخص اس کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ بادشاہ اس بات پر حیران ہو کر اپنے وزیر سے پوچھنے لگا یہ کون سا شہر ہے اور اس شہر کے لوگ کیا کام کرتے ہیں اور یہ لوگ میری تعظیم کے لیے کیوں نہیں آئے؟ بادشاہ اپنے وزیر سے کہنے لگا کہ کیا اس شہر کے لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ میں بادشاہ طبا ہوں کہ جس نے اپنی طاقت کے زور پر بہت بڑے ممالک کو فتح کیا؟ بادشاہ کی یہ بات سن کر وزیر اس بادشاہ سے کہنے لگا یہ اہل عرب کا علاقہ ہے اور اس علاقے کے اندر ایسا گھر موجود ہے کہ جس کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ اہل عرب لوگ اس گھر کی بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے اس لیے نہیں آئے کہ جتنا آپ کے ساتھ لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ لوگ اس گھر کو دیکھنے کے لیے اور اس کا طواف کرنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کے لشکر کی نسبت کہیں زیادہ لوگ اس گھر کو دیکھنے کے لیے جمع ہیں تو وہ بھلا آپ کے لشکر کو دیکھنے کیوں کرائیں گے؟ یہ بات سن کر اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے دل ہی دل میں یہ نیت کر لی کہ معاذ اللہ وہ اس گھر کو گرا دے گا اور اس کے باشندوں کو قتل کر دے گا۔ جیسے ہی بادشاہ طبا کے دل میں خانہ کعبہ کو گرانے کی نیت ہوئی، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوا کہ بادشاہ طبا کے سر میں شدید درد ہونے لگا اور ناک اور منہ اور آنکھوں سے خون بہنے لگا اور ایسا بدبودار مادہ نکلنے لگا کہ جس کی بدبو کی وجہ سے تمام لوگ بادشاہ سے دور ہو گئے۔ ناظرین، بادشاہ جب اس بیماری کے اندر مبتلا ہوا تو اس نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے طبیبوں کو بلوایا اور اپنی بیماری کا علاج کروانے لگا، لیکن بڑے بڑے طبیب بھی اس بیماری کے آگے لاچار نظر آئے اور ہر طرح کے علاج کے باوجود بھی بادشاہ کو اس بیماری سے چھٹکارا حاصل نہ ہوا۔ بالآخر ایک دن شام کے وقت اس بادشاہ کے علماء میں سے ایک عالم تشریف لائے جو تمام علماء کے سردار تھے۔ اس عالم نے جب بادشاہ کی نبض کو دیکھا تو فرمانے لگے اس مرض کا تعلق دنیا سے نہیں ہے اور نہ ہی دنیاوی علاج سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس مرض کا تعلق آسمانی ہے۔ اس کے بعد وہ عالم بادشاہ سے کہنے لگے اے بادشاہ، اگر تم نے دل میں کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کر لو۔ یہ عالم کی بات سنتے ہی بادشاہ فوراً سمجھ گیا کہ میں نے جو کعبہ کو گرانے کی نیت کی تھی اسی وجہ سے میں اس بیماری کے اندر مبتلا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے دل ہی دل میں کعبہ کو گرانے والے اپنے ناپاک ارادے سے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، ابھی بادشاہ نے توبہ ہی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو صحت و تندرستی عطا فرما دی اور توبہ کرتے ہی اس بادشاہ کا خون اور مادہ بہنا ختم ہو گیا۔ اس طرح بادشاہ اپنی صحت یابی کے بعد بہت خوش ہوا اور اس نے مکہ کے لوگوں کو بیش قیمت کپڑے دیے جن کو غلاف کعبہ کے طور پر خانہ
کعبہ کی عمارت پر ڈالا گیا۔ اس طرح بادشاہ تبا وہ پہلا بادشاہ تھا کہ جس نے خانہ کعبہ کی عمارت پر غلاف چڑھایا، اور اس کے بعد خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کا سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ ناظرین، اس ایمان افروز واقعے کے بعد بادشاہ تبا اپنا آگے کا سفر جاری کرتا ہے اور چلتے چلتے مدینہ پاک کی وادیوں کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت بادشاہ کے لشکر کے ساتھ جو علماء کرام موجود تھے، انہوں نے مدینے کی وادیوں کو دیکھا اور مدینہ شریف کی مٹی کو سونگھا اور ان کنکریوں کو دیکھا۔ ان علماء نے ان تمام نشانیوں کو پایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کے بارے میں بیان کی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کی جب تمام تر نشانیاں ان علماء نے دیکھی تو انہوں نے دل ہی دل میں یہ نیت کر لی کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم اس بستی سے کہیں نہیں جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کریں گے۔ اگر ہماری قسمت میں ہوا تو کبھی نہ کبھی ہماری ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور ہوگی، اور اگر ہم مر بھی گئے تو ہماری قبروں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک کی خاک ضرور پڑے گی اور یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ ناظرین، یہ بات سن کر اس بادشاہ نے تمام تر علماء کے لیے اسی مقام پر مکان بنوائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے 2 منزلہ عالی شان مکان بھی تعمیر کروایا، اور اس بادشاہ نے تمام علماء کو یہ وصیت کی کہ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں تو یہ مکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ ہوگا۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط لکھا اور اس خط کو لکھنے کے بعد ان تمام تر علماء کے سردار کے سپرد کر دیا اور اس کو یہ وصیت کی کہ جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں تو یہ خط امانت کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اگر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی میں تشریف لے آئیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس خط کو نسل در نسل آگے منتقل کیا جائے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں اور ان کی بارگاہ میں یہ خط پیش کر دیا جائے۔ اس خط کو لکھنے کے بعد اور اس وصیت کے بعد وہ بادشاہ یہاں سے روانہ ہو گیا اور یوں وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ 1000 سال کا زمانہ گزر گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ شریف کے بہت سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ٹھہریں تاکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی خدمت کا موقع مل سکے۔ جس اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اس اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹنی جس گھر کے سامنے بیٹھے گی میں اسی کا مہمان بنوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے، یہاں ایک طرف وہ صحابہ بھی موجود تھے جو مالی لحاظ سے مضبوط تھے اور ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ ہمارے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کریں تاکہ ہم ان کی خدمت کر سکیں، اور دوسری طرف وہ صحابہ کرام بھی موجود تھے جو مالی لحاظ سے کمزور تھے لیکن ان کا جذبہ بھی کسی سے کم نہ تھا۔ ان کے دل میں بھی یہی خواہش تھی کہ ہمارے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تاکہ ہم آپ کی خدمت کر سکیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ اونٹنی اس صحابی کے گھر کے پاس ٹھہری جو صحابی اس وقت بہت زیادہ غریب تھے، جن کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جو اس عالم کی نسل میں تھے جن کے سپرد بادشاہ توبہ نے اپنا خط کیا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے اس خط کو اپنے خاص غلام ابو لیلہ کے سپرد کیا ہوا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر مہمان بنے تو حضرت ابو ایوب انصاری نے ابو لیلہ سے کہا کہ اس خط کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ ابو لیلہ وہ خط لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سے قبل کہ ابو لیلہ کچھ بولتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا نام ابو لیلہ ہے اور شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے وہ مجھے دو۔ ابو لیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر حیران ہو گئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ طبا کا وہ خط پڑھا اور فرمایا کہ سالے بھائی طبا کو آفرین اور شاباش۔ ناظرین، بادشاہ طبا نے جو خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھا تھا اس کی تحریر کچھ یوں تھی: کم ترین مخلوق بادشاہ طبا کی طرف سے سید المرسلین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اما بعد، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور جو آپ پر کتاب نازل ہوگی میں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کے دین پر ہوں، بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو گیا تو یہ میرے لیے اچھا اور غنیمت ہوگا، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو آپ میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے دن مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ہاتھ پر آپ کی آمد سے پہلے بیعت کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ناظرین، یہ وہ خوش نصیب بادشاہ تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 1000 سال پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا، لیکن اس کی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لا
सकी और अपने गुनाहों के सबब हलाक कर दी गई। इन बादशाहों की कौम ने अमूमन उनकी तौहीद की दावत को कबूल नहीं किया और कुफ्र और सरकशी का रास्ता अपनाया। इनका इनकार और सरकशी इनकी हलाकत का सबब बनी। जैसा कि कुरान मजीद में कौम तौबा के अंजाम का जिक्र किया गया है। इन बादशाहों का तौहीद की तरफ रुझान अल्लाह के नजदीक उनके कबूल हक की अलामत थी, लेकिन उनकी कौम ने उनकी पैरवी नहीं की, जिसके नतीजे में वो हलाकत का शिकार हो गई। नाजरीन, अल्लाह ताला के अहकामात से इनहराफ कौमों के जवाल का बुनियादी सबब रहा है और कौम तौबा भी इस उसूल से मुस्तस्ना नहीं रही। कुरान हदीस और तारीखी रवायात में इनकी नाफरमानी, अल्लाह के अहकामात से इनहराफ और नतीजतन इन पर नाजिल होने वाले अजाब का जिक्र मिलता है। कौम तौबा एक अजीम और तरक्की याफ्ता कौम थी, लेकिन उनके अरूज के साथ उनके अंदर तकब्बर, दुनिया परस्ती और अल्लाह के अहकामात से रूगर्दानी जैसे रुझानात परवान चढ़ने लगे। शिर्क और बुत परस्ती। कौम तौबा ने अल्लाह की वहदानियत को छोड़कर बुत परस्ती को अपनाया और अल्लाह के भेजे गए अंबिया की तालीमात को रद्द किया। जुल्म ज्यादती। उनके हुक्मरानों और अशराफिया ने अदलो इंसाफ का दामन छोड़ दिया और अवाम पर जुल्म ज्यादती शुरू की। फसाद फिल अर्ज़। कौम तौबा के अफराद ने जमीन पर फसाद फैलाया, मुआशरती बुराइयां आम हो गईं और इखलाकी इक़दार की पामाली होने लगी। अपनी तरक्की और ऐशो इशरत में मस्त होकर उन्होंने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की और उनका गलत इस्तेमाल किया। उनके आमाल की वजह से अल्लाह ताला ने उन पर अजाब नाजिल किया। कुरान मजीद में कौम तबा का जिक्र उन अक़वाम के साथ किया गया है जिन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ, जैसे कौम आद, कौम समूद और कौम लूत। कौम तौबा की नाफरमानी और उन पर आने वाले अजाब का वाक़या तमाम इंसानों के लिए इबरत का बाइस है। कौम तौबा की सबसे बड़ी गलती तौहीद से इनहराफ थी। ये सबक दिया गया कि अल्लाह की इबादत और अताअत ही निजात का रास्ता है। जुल्म ज्यादती किसी भी कौम की तबाही का बाइस बन सकती है। नाज़रीन, कौम तौबा की दास्तान हमें एक और वाज़ेह पैगाम देती है कि दुनियावी तरक्की और इल्म और हिकमत इंसान को तब तक फायदा पहुंचा सकते हैं जब तक वो अल्लाह के अहकामात पर अमल करे। ये कौम अपने वक्त की सबसे शानदार सल्तनतों में से थी, लेकिन अल्लाह के दीन से इनहराफ ने उन्हें हलाकत के दहाने पर पहुंचा दिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम हमेशा तबाही है, चाहे कौम कितनी ही ताकतवर और तरक्की याफ्ता क्यों ना हो। आज उम्मत मुसलमान को चाहिए कि वो उससे सबक हासिल करे और अपने अमाल का मुहासबा करे। अल्लाह की अताअत, उसके अहकामात की पैरवी और दीन इस्लाम पर अमल ही वो रास्ता है जो हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे सकता है। नाजरीन, अगर आप तारीख आलम पर नजर दौड़ाएं तो आपको मालूम हो जाएगा कि कौमों के जवाल का एक ही सबब था, यानी अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला हो जाना और अपने वक्त के पैगम्बरों को झुटलाना। अल्लाह किसी कौम को यकदम जवाल पजीर नहीं करता और न ही किया, बल्कि पहले उनके पास अपने बंदों को भेजा ताकि वो उस कौम की इस्लाह कर सकें और उनको नसीहत कर सकें। लेकिन जब उन्होंने इस नसीहत को ठुकराया और अपनी मनचाही जिंदगी बसर करने लगे तो अल्लाह ने उनको मुख्तलिफ तरीकों से हलाक किया। उन कौमों पर जितने भी अजाब आए वो सब उनकी नाफरमानी की वजह से आए। वो नाफरमानी कारोबारी मामलात की सूरत में हो या आपस में ताल्लुकात की सूरत में हो या इबादत की सूरत में हो। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इन नाफरमानियों की वजह से क़यामत तक के लिए आने वाली इंसानियत के लिए उन्हें निशाने इबरत बना दिया। आज भी दुनिया में ऐसे कई मकामात मौजूद हैं जहाँ इनके आसार नुमाया हैं और इन अजाबात का इकरार जदीद साइंस भी अपनी रिसर्च में कर चुकी है। जिन बातों की वजह से वो अजाब खुदाबंदी की लपेट में आए वही बातें आज हमारे मुआशरे में भी नुमाया है। जनाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से अपनी उम्मत के हक में दुआ की, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे और इनको पिछली दीगर कौमों के अजाब से महफूज फरमा। जनाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ मुबारक से आज हम पिछली दीगर कौमों के अजाब से महफूज हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और इनके नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए और बरोज़ क़यामत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमें जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ख़वातीनो हज़रात, अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप ऐसे मजीद मौज़ूआत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल अल मुफीद इस्लामिक को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें।